السلام علیکم پیارے بچوں، چوتھی جماعت کی یہ سبق ہم آج پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے گاندھی جی۔ گاندھی جی کون تھے، کیا کرتے تھے اور یہ کیوں مشہور ہیں، اتنے مشہور انسان کیوں ہیں، تو یہ ہم آج پڑھیں گے۔ گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا۔ والد کا نام کرم چند تھا، اس لیے ان کا نام موہن داس کرم چند گاندھی پڑا۔ یعنی کہ گاندھی جی کا اصلی نام جو تھا وہ موہن داس تھا، اور ان کے والد صاحب کا نام کرم چند تھا، اس لیے ان کا نام جو پڑا وہ موہن داس کرم چند گاندھی پڑا۔ آپ 2 اکتوبر 1869 میں گجرات کے گاؤں پور بندر میں پیدا ہوئے۔ لوگ آپ کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یعنی آپ کب پیدا ہوئے؟ 1869 میں گجرات کے ایک گاؤں جس کا نام پور بندر ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے، اور آپ کو لوگ مہاتما گاندھی بھی کہتے ہیں اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے ابتدائی تعلیم پور بندر میں ہی حاصل کی، بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، وہاں بیرسٹری پاس کی اور پھر واپس لوٹ کر یہاں وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ یعنی کہ پڑھنے کے لیے وہ انگلینڈ چلے گئے، وہاں سے بیرسٹری پاس کر کے آئے، واپس لوٹے تو یہاں آ کر انہوں نے وکالت کرنے کا کام شروع کیا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد گاندھی جی جنوبی افریقہ گئے، جہاں وہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف ستیہ گرہ نامی پرامن تحریک چلانے میں مصروف ہوئے۔ یعنی اس کے بعد کیا ہوا، گاندھی جی جو تھے وہ جنوبی افریقہ چلے گئے، ایک دوسرے ملک میں چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے ناانصافی اور ظلم کے خلاف ستیہ گرہ نامی پرامن تحریک چلانے میں مصروف ہوئے۔ اس دوران انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ یعنی جب جنوبی افریقہ میں چلے گئے، وہاں انہوں نے ناانصافی کے خلاف لڑنا شروع کیا، ایک پرامن تحریک چلانے میں مصروف ہوئے اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ انسان دوستی کی اسی جدوجہد کے لیے وہ مشہور ہوئے۔ اسی جو انسان دوستی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، کوشش کی، اسی کوشش کے لیے وہ اب تک مشہور ہیں۔ جنوبی افریقہ سے واپسی پر گاندھی جی ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہوئے۔ جب یہ جنوبی افریقہ سے واپس آنے کے بعد ہندوستان کی جو سیاست تھی اس میں یہ سرگرم ہوئے، اس میں انہوں نے حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یعنی جب یہ واپس ہندوستان آئے تو یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ تھا، تو ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ یعنی 1942 میں انہوں نے کیا کیا، ایک تحریک شروع کی جس کا نام تھا ہندوستان چھوڑ دو۔ عوام نے آزادی کے نعرے میں ان کے ساتھ آواز ملا دی، یعنی پوری ہندوستان کی عوام نے ان کے ساتھ، ان کے نعروں میں ان کے ساتھ دیا، آواز ملائی۔ بالآخر 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ یعنی پھر جا کر کیا ہوا، 1947 میں ہندوستان جو تھا وہ انگریزوں سے آزاد ہوا۔ گاندھی جی نے سادہ زندگی بسر کی، وہ بہت بڑے انسان دوست لیڈر تھے، وہ فرقہ پرستی کے ناسور کے خلاف تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں، بھائی بھائی، ان کی خاص تعلیم تھی۔ انہوں نے رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھنا سکھایا۔ گاندھی جی نسل و رنگ، ذات پات اور بھید بھاؤ کے سخت مخالف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا۔ یعنی کہ گاندھی جی نے اپنی پوری زندگی بڑی سادہ بسر کی، اور وہ انسان دوست لیڈر تھے، فرقہ پرستی کے خلاف تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں، بھائی بھائی، یہ نعرہ انہوں نے، یہ تعلیم انہوں نے دی۔ انہوں نے رواداری
بھائی چارے یعنی دوستی کو، امن کو قائم رکھنا سکھایا۔ اس کے بعد رنگ و نسل، ذات پات اور بھید بھاؤ کے سخت مخالف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا، اسی لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا۔ چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا، یعنی گھریلو دستکاریوں پر، گھریلو کاموں پر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا۔ چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا۔ وہ خود بھی چرخے پر سوت کاٹتے تھے۔ 30 جنوری 1948 میں نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی طرح ہمارا ملک ایک بڑے رہنما سے محروم ہو گیا۔ تو یہ تھے بچوں گاندھی جی، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بہت سارا رول ادا کیا، اور اس کے بعد آخر پر نتھو رام گوڈسے نے ان کو گولی مار دی جب وہ عبادت کی تیاری کر رہے تھے۔ تو یہ گاندھی جی کے بارے میں یہ سبق تھا جو ہم نے پڑھا۔ تو اس کے سوال جواب ہم جو ہیں وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ السلام۔